تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ فنڈز وغیرہ آپ کو دے رہے ہیں، ڈونیشن وغیرہ دے رہے ہیں، چیریٹی دے رہے ہیں، تو اگر تو اس چیریٹی سے آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ آپ ششکے کر رہے ہیں، تو یہ اخلاقی اعتبار سے مناسب معلوم نہیں ہوتا، دینے والے کی معلوم نہیں انٹینشن تھی کہ نہیں تھی۔ اور ہاں اب اس میں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پرسنلی جو ہے وہ آپ کو کچھ پیسے پکڑا دے، مطلب جہاں کوئی جواز کی بات آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوور آل ایک پبلک فنڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے پبلک میں جا کے، وہ پیسہ آپ نے کلیکٹ کیا، تو لوگ تو اب یہی سمجھتے ہیں یہ دعویٰ میں لگے گا، تبلیغ میں لگے گا، دعویٰ ایکٹیویٹیز میں مطلب، اور یہ اس قسم کی چیزوں میں وہ لوگ اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ جی اس سے کوئی آپ اپنا جو ہے نا وہ ششکے وغیرہ پورے کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے، مطلب عموماً ہمارے ہاں یہی، لیکن یہ ایک بندہ پلی لے سکتا ہے کہ جی ہمارے کچھ میجر ڈونرز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے پرسنل کانٹیکٹس ہیں، وہ ہمیں یہ فنڈز یا ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں اس سے کوئی ایشو بھی نہیں ہے، مطلب ایک بندے کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو اس مد میں بے شک لگانا چاہیں تو آپ لگا لیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لے سکتا۔ اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ آ کے نا ہمیں پیسے دیتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب یہ آپ کے لیے، کہتا نہیں یہ ہم نے ادارے، نہیں یہ حافظ صاحب یہ آپ کے لیے، ادارے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا میں اس کے باوجود اس کو ادارے کے کھاتے میں ہی ڈالتا ہوں، کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن ہی نہیں ہے نا۔ ہاں جس کے ساتھ کوئی دوستی یاری ہے، کوئی رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے۔ جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہمارے دین کی وجہ سے بنا ہے تو ہم اس سے پرسنلی کیوں لیں؟ اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل بھی ہے، کوئی شرعی دلیل، کوئی سلف صالحین کا کوئی عمل؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک صحابی کو بھیجا تھا نا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ جب واپس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ تحائف ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں پرسنلی، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو تجھے یہ تحائف ملتے؟ بالکل، مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا تو ہماری وجہ سے یہ ملے، تو تم میں سے کوئی ایک اس کو ہم نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کے ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ جی یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ تحائف مجھے جو ہے پرسنل حیثیت۔ بھائی تمہاری پرسنل حیثیت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، تمہاری پرسنل حیثیت ہے ہی نہیں، مطلب تمہاری پہچان ہی ہم ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی پرسنل حیثیت میں کوئی ایسی چیزیں ملیں، گفٹس وغیرہ ملیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پرسنل حیثیت میں جیسے اب میرا خبیب بھائی کے ساتھ ایک پرسنل مثال کے طور پہ تعلق ہے، یا عمر بھائی کے ساتھ ایک تعلق ہے، دوستی یاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو چیزیں دے دیتے ہیں، یا آپ کے پڑوسی ہیں، یا آپ کے کولیگز ہیں، یا ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں جس کا تعلق صرف آپ کی آرگنائزیشن کی وجہ سے دینی تعلق ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جی آپ کا فالوور ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، یا آپ کا مرید ہے، تو وہاں میرے خیال میں پرسنل حیثیت نہیں ہوتی۔ وہاں انسان کو اگر ایسے تحائف وغیرہ ملیں تو انسان ان تحائف کو جو ہے وہ ڈونیٹ کر دے۔ اور میں نے یہ بات سنی ہے جماعت اسلامی کے وہ جو تھے اپنے امیر، ان کے بارے میں وہ باقاعدہ اس کو جماعت کے فنڈز میں جمع کروا دیتے تھے، منور حسن صاحب، ان کے بارے میں بہت معروف ہے۔ ایون ان کی جو ہے وہ بچوں کی شادیاں ہوئیں، اس موقع پہ جو ان کو تحائف ملے وہ انہوں نے جمع کروا دی، انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کی وجہ سے مجھے ملے۔ اور یہی ایک رویہ ہونا چاہیے میرے خیال میں ایک جو ہے نا وہ دینی اسکالر کا بھی۔ ہاں باقی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پرسنل حیثیت میں ملتے ہیں ریلیشن شپ کی بنیاد پہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ تنخواہ لے لے، سیلری لے لے، بس ٹھیک ہے، آپ مطلب ایک واضح رکھیں نا، آپ ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہی ہے کہ جی آپ اتنی سیلری لے رہے ہو، بس سیلری لے رہے ہو، بس ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کویشچن یہ ہو سکتا ہے، کیا دین کی دعوت کے لیے یہ ششکے ضروری ہیں؟ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں دین کی دعوت کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ دیکھیں یہ چیزیں پھر مطلب میرے نزدیک تو غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اپنی بات کروں، لیکن ہم اپنی رائے کسی کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یا ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی اسی طرح سے سوچو جیسے جو ہے نا ہم سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ اس معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے کسی اور طرح سے سوچ رہا ہو، وہ کہے کہ جی آپ اس سوسائٹی میں ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں اور ہم اس کا فرق محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین پھیل رہا ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی اس سے کوئی دین پھیل رہا ہے، لوگ دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو چلے کر لیں، لیکن اپنے خرچے پہ، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اگر، تو ہمیں یار اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے خرچے پہ تو اعتراض نہیں، وہ تو کوئی اعتراض اپنے خرچے پہ تو کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر وہ بل اس کے جا رہے ہوں آرگنائزیشن کی خاطر، وہ بات پھر الگ ہو جاتی ہے، پھر اس میں مسئلہ۔ تو اپنے خرچے پہ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ہم نے کہا کہ
مسئلہ یہ ہے کہ ڈونیشن سے اگر وہ کر رہا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں. ہاں اگر پرسنلی اس کو گفٹس وغیرہ مل رہے ہیں تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ہمارے نزدیک محتاط رائے تو یہی ہے کہ اس سے بھی اوائڈ کریں. میرا خیال اس ملک کا جو قانون ہے اس وقت اس میں وزیر اعظم تک کو بھی جو ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے نا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کو خرید لے, کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, لیکن وہ سستے داموں خرید لیتے ہیں. ہاں لیکن وہ خرید ایسے ہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کرے ڈاکٹر صاحب تو وہ علیحدہ بات ہے. تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ دینی آرگنائزیشن چلانے والے کی نیت کوئی کرپشن کی ہوگی, کیونکہ وہ پھر آرگنائزیشن کیوں بناتا, وہ بھی جا کے سیاسی کرپشن کر لیتا ہے یا اور فراڈ کے کئی طریقے ہیں. ہاں نہیں یہ تو ہم بالکل گمان نہیں کر رہے ہیں کہ کرپشن والا معاملہ ہے, مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے اس پوری سچویشن میں.